بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہائے جیف، وہ خالص امریکن لب و لہجے میں بولا، تمہارا کیا حال ہے؟ تم کہاں ہو؟ میں رات ہی سینما سے تمہاری BMW لایا ہوں، اس میں پیر سمیت ایک جلی یا کٹی ہوئی پنڈلی بھی ملی ہے، کہہ دو کہ وہ تمہاری پنڈلی نہیں تھی۔ میں نے جب سے تمہارا موزہ، جوتا اور پتلون کا بچا ہوا پانچا پہچانا ہے، میری حالت غیر ہو رہی ہے۔ گیری، وہ میری ہی پنڈلی ہے، اسے کسی مسیحی قبرستان میں دفن کرا دو۔ اب تم مجھے کبھی اپنی دونوں ٹانگوں پر دوڑتا ہوا نہیں دیکھ سکو گے۔ میرے لیے بھی یہ احساس سہانے روح ہے، لیکن حقیقت ہوتی ہے۔ دعا کرو کہ بات اس پنڈلی تک ہی رہے، میں تم تک پہنچ سکوں۔ معذوری کے بعد یہ مختصر سا سفر بھی اب خاصا لمبا اور بہت دشوار محسوس ہونے لگا ہے۔ ڈینی صاحب میری زندگی کے در پہ ہیں۔ ڈینی صاحب، گیری کی تہیہ زدہ آواز ابھری، کیا وہ تمہارے قریب ہی موجود ہے؟ میں اسی کا قیدی ہوں اور وہ دور بیٹھا مجھے زہر آلود نظروں سے گھور رہا ہے۔ اوہ، مگر اس نے تمہیں یہ فون کرنے کی اجازت کیسے دے دی؟ گیری نے پوچھا۔ یہ میری شرط تھی۔ کیسی شرط؟ وہ گیری ہارٹ کا فطری سوال تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں بلیک ہاک کو فون کروں۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ میں تم سے مشورہ کیے بغیر ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر اس حرامی کے تیور خطرناک ہیں تو وہی کرتے رہو جو وہ چاہتا ہے۔ تمہارا اپریٹس کہاں ہے؟ وہ ڈینی نے چھین لیا تھا مگر اس سے تباہ ہو گیا، اسی لیے فون استعمال کر رہا ہوں۔ تمہیں اپریٹس کی تباہی کا پورا یقین ہے؟ گیری ہارٹ کی آواز متجسسانہ ہو گئی۔ ڈینی یہی کہتا ہے، اس کی کوئی بات بھروسے کے قابل نہیں، لیکن اپریٹس صحیح سلامت ہوتا تو وہ مجھے معروب کرنے کے لیے ضرور دکھاتا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ مجھے توڑنے کے لیے بجلی کے جھٹکے دے رہا تھا۔ خدا تم پر اپنا رحم کرے، وہ کتیا کہاں ہے جس کی وجہ سے تم اس حال کو پہنچے ہو؟ وہ بھی ڈینی ہی کے قبضے میں ہے۔ اس نے اچانک نمودار ہو کر ہم لوگوں کو چھاپ لیا تھا۔ ہو سکتا ہے عورت کو وہ اپنی عیاشی کے لیے گھر لے گیا ہو۔ اس امر میں کوئی کلام نہیں کہ عورت بہت رسیلی اور ترادار ہے۔ اب تم خاموشی سے میری بات سنتے رہنا، ڈینی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے کیا کہا ہے۔ تم بولتے رہو، میں سن رہا ہوں، جیف ملر نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ تم ڈینی کی قید میں ہو اور چیف، وہ سور کا بچہ میرے ساتھ صفاقی پر اتر آیا ہے۔ ڈینی نے رات فون کر کے بتایا تھا کہ تمہاری BMW پنڈلی سمیت ڈرائیو ان سینما میں کھڑی ہے۔ وہ ٹریپ بھی ہو سکتا تھا۔ چیف نے خاص طور پر مجھے وہاں جانے کا حکم دیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں سرخرو رہا۔ اگر ڈینی کو بھنک بھی مل جاتی کہ میں خود کار لینے کے لیے جا رہا ہوں تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑتا۔ میری واپسی کے بعد چیف کا رویہ تبدیل ہوا ہے، ورنہ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ڈینی نے تم کو پکڑ کر تمہارے اپریٹس پر قبضہ کر لیا ہے اور اس پر ہونے والی ہر بات سنتا رہتا ہے۔ اپریٹس دشمن کے ہاتھ لگ جانے کے خیال سے وہ تم پر بھی بہت زیادہ برہم ہے۔ تم سے بات ہونے کے بعد بھی اسے یقین دلا سکوں گا کہ اس کا خیال غلط ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم کو کہاں رکھا گیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ میری توقع کے برعکس جیف ملر نے نادرا کے مکان کا ذکر گول کر دیا۔ اس طرح شاید وہ گیری ہارٹ کو ادھر آنے سے روکنا چاہتا تھا۔ میں اسے پہلے ہی دھمکی دے چکا تھا کہ اس کی تلاش میں نادرا کے گھر کا رخ کرنے والا کوئی شخص میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ کہہ رہا تھا، ڈینی کے تیور ابتدا میں بہت خراب تھے، لیکن اب میں الجھن میں پڑ گیا ہوں۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تم اسے چکر دے کر وقت حاصل کرتے رہو، میں کسی نہ کسی طرح تم تک پہنچنے کی راہ نکال لوں گا۔ بس یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جس طرح ہم ڈینی کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، اسی طرح ڈینی بھی موقع ملنے پر ہمارے ساتھ بے رحمی اور صفاقی کا مظاہرہ کرے گا۔ ہو سکے تو اس سے میری بات کرا دو۔ جیف ملر کی نظریں میری طرف اٹھی ہی تھی کہ میں نے اپنے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھے بغیر اس سے کہا، تم اپنا ریسیور رکھ دو، میں گیری سے بات کروں گا۔ اس نے نیم دلی سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ وہ فطری طور پر میری اور گیری ہارٹ کی گفتگو سننے کا خواہاں تھا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے تم ایکسٹینشن پر پوری گفتگو سن رہے تھے۔ میری آواز سنتے ہی گیری ہارٹ بول اٹھا تھا، اتنی عقل تم کو بھی ہونی چاہیے کہ کوئی ہوشیار آدمی اپنے قیدی کو کھلی چھوٹ نہیں دیتا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلنا چاہ رہے ہو۔ سیدھی سی بات ہے، تم مجھے پیس دینے پر تل گئے ہو۔ میں تمہیں تباہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ تمہیں پیشکش کر رہا ہوں کہ ہتھیار ڈال کر ہم سے صلح کر لو۔ میں تمہیں امریکی شہریت کے ساتھ منہ مانگی رقم دلواؤں گا، تم عیش و آرام کی
زندگی گزار سکو گے، تم اپنی ذمہ داری نہیں لے سکتے تو میرے بارے میں کیا کر سکو گے؟ میں نے اعتراضیہ لہجے میں کہا، تمہاری دم ہر وقت راس المیڈا کے جوتے کے نیچے دبی ہوئی ہے، وہ جب چاہے تمہاری بات رد کر سکتا ہے۔ راس المیڈا، گیری ہارٹ نے تحیر زدہ آواز میں دہرایا۔ اچانک اس کا ذکر کہاں سے نکل آیا؟ یہ ذکر اچانک نہیں نکلا، میں جیف کو بتا چکا ہوں کہ راس المیڈا تمہارے چیف کا اصل نام ہے۔ میری بات پر یقین نہ ہو تو تم اسپتال میں ایلن سیمپریال سے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو، وہ اس وقت بھی آکسیجن ٹینٹ میں اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں گزار رہا ہے۔ میں نے جیف پر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ اس وقت جیف کی دونوں رانیں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑی ہوئی تھی، ہاتھ آزاد ہونے کے بعد وہ بندشوں کو کھولنے کی کوشش کر سکتا تھا، لیکن مجھے اس بارے میں کوئی تشویش نہیں تھی۔ ایک پنڈلی سے محروم ہو جانے کے بعد وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا تھا، نہ فرار ہونے کی کوشش کر سکتا تھا۔ اس کی طرف سے مجھے بس ایک ہی خطرہ تھا کہ کوئی وزنی چیز اس کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ بے خبری میں میری کھوپڑی سے ٹکرانے والی کوئی چیز میری بے ہوشی کا سبب بن سکتی تھی۔ میری بیم گن اور ریوالور پر قابض ہونے کے بعد لنگڑا جیف ملر بہت خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ یہ میرے لیے نئی خبر ہے۔ گیری ہارٹ کی آواز پر تشویش ہو گئی، پھر وہ قدرے توقف کے بعد بولا، تم اپنی رضامندی ظاہر کرو تو چیف براہ راست تم سے بات کر سکتا ہے، وہ تمہیں تمہاری تسلی کے مطابق ضمانتیں فراہم کرے گا۔ ہماری یہ باتیں کسی ایسے آدمی کو الو بنا سکتی ہیں جو تم لوگوں کے طریقہ واردات سے واقف نہ ہو۔ جب جمی لائٹ جیسا پرانا اور بارسوخ آدمی وائٹ ہاؤس کے باہر ایک نامعلوم گولی کا نشانہ بن سکتا ہے تو میرے ساتھ بھی کوئی سوچا سمجھا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ ضمانتیں کسی کے دل اور نیت کا کھوٹ دور نہیں کر سکتی۔ تم لوگ اپنے مفادات کے لیے اپنے ہی آدمیوں کو مروانے کی شہرت حاصل کرتے جا رہے ہو۔ میں تمہاری کسی بات پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو۔ انجان مت بنو، پاکستان میں تم ہمارے مشن اور منصوبوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہو۔ تم ہمارے ساتھ مفاہمت نہیں کرو گے تو جلد یا بدیر کتے کی موت مار دیے جاؤ گے۔ جمی لائٹ بھی یہی دعوے کیا کرتا تھا۔ اس کا حشر تمہارے سامنے ہے۔ وہ جہنم واصل ہو گیا، اس کا جان نشین جم کلارک بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، مگر میں زندہ ہوں۔ تم میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ یہ مقدر کی بات ہے، تم اب تک بچے ہوئے ہو اور بڑے بول رہے ہو، مگر اب تمہارے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ کوئی بھی لمحہ تمہاری زندگی کا آخری لمحہ ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے دھمکیاں دینے کی بجائے جیف ملر کی جان کی فکر کرو۔ یہ میرے ہاتھوں برے حال کو ضرور پہنچ چکا ہے، لیکن ابھی زندہ ہے۔ تم چاہو تو اس کی زندگی بچا سکتے ہو۔ میں جیف کو ہر قیمت پر زندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری پیشکش پر وہ یک بیک جذباتی ہو گیا۔ میں کسی بھی معقول سودے بازی کے لیے تیار ہوں۔ اگر تم نے جیف کو زندہ چھوڑ دیا تو یہ مجھ پر ذاتی احسان ہوگا۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تم میرے چنگل میں آئے تو میں بھی تمہیں زندہ رہنے کا ایک موقع دے کر تمہارا یہ احسان اتارنے کی کوشش کروں گا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میں تمہاری کسی بات پر اعتبار نہیں کرتا، مگر میں بے مقصد خون ریزی سے بھی گریز کرتا ہوں۔ اگر جیف نے میرے سامنے مزاحمت نہ کی ہوتی تو یہ اپنی داہنی پنڈلی سے محروم نہ ہوا ہوتا۔ اس وقت میری تم دونوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میرا نشانہ راس المیڈا ہے، وہ متعصب اور نسل پرست دہشت گرد ہے۔ میں اسے پاکستان کا رخ کرنے کی سزا ضرور دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ راس المیڈا تمہارے لیے ایک خواب ہے۔ تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، لیکن تم مجھے بلیک ہاک کے بارے میں ضرور بتا سکتے ہو۔ بلیک ہاک کوئی شخص نہیں، محض ایک پاس ورڈ ہے۔ اس کی آواز میں گہری سنجیدگی برقرار تھی۔ وہ صرف ایک فون نمبر ہے۔ وہ فون ریکارڈنگ مشین سے منسلک ہے۔ ہم اس پر اپنے پیغامات ریکارڈ کرا دیتے ہیں۔ مجھے معلوم تھا وہ جھوٹ بول کر مجھے چکما دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں پچھلی شام اس کی اور راس المیڈا کی گفتگو میں بلیک ہاک کا ذکر سن چکا تھا۔ وہ نہ صرف راس المیڈا کے لیے پیغامات وصول کرتا تھا بلکہ ہدایات بھی جاری کرتا تھا۔ اس کے انسانی وجود کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ راس المیڈا نے گیری ہارٹ کو اپنا لاسلکی اپریٹس اسی کو واپس کرنے کی ہدایت کی تھی۔ وہ نکات گیری ہارٹ کو لاجواب کر سکتے تھے، مگر مشکل یہ تھی کہ میں ان کا حوالہ نہیں دے سکتا تھا۔ حوالہ دینے کی صورت میں ٹرانسمیٹر کی تباہی کی کہانی کا برم کھل جاتا اور انہیں معلوم ہو جاتا کہ جیف کا اپریٹس میرے قبضے میں موجود تھا اور میں اس پر ان کی گفتگو سنتا رہا ہوں۔ اگر وہ صرف ریکارڈنگ مشین ہے تو تمہیں اپنے چیف کی ہدایت کیسے ملتی ہے؟ میں نے محتاط رہ کر پوچھا۔ بہت سہل طریقہ ہے، ہم پیغام ریکارڈ کرا دیتے ہیں۔ کوئی جواب طلب بات ہوتی ہے تو چیف ہم سے خود ہی فون پر ٹرانسمیٹر پر یا رابطہ کر لیتا ہے۔ تم 1 منٹ ہولڈ کرو، میں ابھی تمہاری بات کی تصدیق کے لیتا ہوں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، پھر جیف ملر سے مخاطب ہو کر کہا، تم بلیک ہاک سے رابطے کے لیے جو طریقہ اختیار کرتے ہو ذرا اسے تو دہرا دو۔ اس کی متورم آنکھوں میں تشویش سی لہرانے
لگی۔ پھر وہ میری زبان سے سنی ہوئی بات کا سہارا لے کر بولا، بلیک ہاک ایک ریکارڈنگ مشین کا نام ہے، ہم فون کر کے اس پر اپنا پیغام ریکارڈ کرا دیتے ہیں۔ اور ہدایت کیسے ملتی ہے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ 1 گھنٹے بعد ہم وہی نمبر ملاتے ہیں تو ریکارڈنگ ہونے کے بجائے اس مشین سے ریکارڈ کی ہوئی ہدایت سنائی دیتی ہے۔ اس نے چند ثانیوں تک سوچنے کے بعد بے اعتمادی سے جواب دیا۔ میں نے ریسیور اس زاویے سے تھاما ہوا تھا کہ جیف کی آواز گیری ہارٹ تک بھی پہنچ سکے۔ اپنے ساتھی کا جواب سن کر وہ غصیلی آواز میں بولنے لگا، تم بہت چلاک بننے کی کوشش کر رہے ہو، میں تمہیں بلیک ہاک کا فون نمبر دے سکتا ہوں، تم خود سن لینا کہ وہ کوئی مشین ہے یا اس نمبر سے کوئی آدمی بولتا ہے۔ اگر تم اسے ہوشیار کر دو گے تو وہ تمہاری بات درست ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ اگر چیف کو بنک بھی مل گئی کہ میں نے جیف ملر کی رہائی کے بدلے میں تمہیں کوئی بات بتائی ہے تو وہ مجھے پھاڑ کھائے گا۔ میں اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کی حماقت کیسے کر سکتا ہوں؟ تم نمبر دے دو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ کوئی فریب ہوا تو میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں، میں کسی وقت بھی تم دونوں کی گردنیں دبوچ لوں گا اور پھر کوئی رعایت نہیں دوں گا۔ میں جانتا ہوں، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ بلیک ہاک کا فون نمبر لینے کے بعد تم جیف ملر کو زندہ چھوڑ دو گے؟ وہ میری جانب سے بے اطمینانی میں مبتلا تھا۔ میں تمہاری زبان پر اعتبار کر رہا ہوں، تمہیں میری بات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جیف معذور اور زخمی ہے، وہ مجھ تک کیسے پہنچے گا؟ اس نے پوچھا۔ میں اس کے ہاتھ کھول چکا ہوں، وہ تم سے بات کر چکا ہے، ہمارے جانے کے بعد وہ باہر نکلے گا تو اسے کوئی نہ کوئی سواری مل جائے گی۔ یہ یاد رکھنا کہ میں تم سے بات کرتے ہی تمہارے دیے ہوئے نمبر پر فون کر کے اس بات کی تصدیق ضرور کروں گا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ فون پر اس کے گہرے سانس کی آواز آئی، پھر وہ مزاحم لہجے میں بولا، تم کو فریب دینا مشکل کام ہے، میں سوچ رہا تھا کہ تم مجھے جیف کا پتہ بتاؤ گے اور میں سورت سے وہاں پہنچ کر اسے رہا کرا لوں گا، لیکن تم بہت چلاک ہو، جیف کی زندگی تمہارے رحم و کرم پر ہے۔ غنیمت ہے کہ تم نے مجھ سے چیف کے ٹھکانے کے بارے میں نہیں پوچھا، وہ بات پوچھی ہے جو مجھے معلوم ہے۔ بلیک ہاک چیف کا خاص آدمی ہے اور اسی کی طرح پس پردہ رہتا ہے۔ تم نے فون پر اس سے رابطہ کیا تو وہ سمجھے گا کہ جیف نے تشدد سے گھبرا کے تم کو اس کا فون نمبر دیا ہے، اور جیف تمہاری قید سے رہا ہو جانے کے باوجود ایک نئے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ تم فکر نہ کرو، میں تم دونوں کو شبہات سے بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ گیری ہارٹ نے ایک نمبر بتایا جو میں نے فوراً ہی سگریٹ کے پیکٹ پر لکھ لیا۔ جیف ملر کو 1-1.5 گھنٹے میں تم تک پہنچ جانا چاہیے، یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ گیری ہارٹ نے مجھے نمبر دے دیا ہے، اب تم بھی شرافت سے بلیک ہاک کا نمبر دوہرا ڈالو۔ تمہارے ساتھی نے یہ اعتراف بھی کر لیا ہے کہ بلیک ہاک کوئی ریکارڈنگ مشین نہیں، راز المیڈا کا دستے راست ہے۔ جیف ملر الجھن میں پڑ گیا، پھر برائی ہوئی آواز میں بولا، مجھے زندہ رکھو یا مار ڈالو، میں چیف کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ گیری ہارٹ نے جو کچھ کہا وہ اس کا فعل تھا۔ میں جانتا ہوں کہ چیف اپنے غداروں کو کیسی کڑی سزا دے سکتا ہے، میں نمبر نہیں بتاؤں گا۔ گیری ہارٹ CIA میں تمہارا سینئر تھا، اپنے بڑوں سے وفاداری کے بارے میں اسے تم سے زیادہ سخت ہونا چاہیے۔ تم ایک ٹانگ کٹوانے، گوانے اور تشدد سہنے کے باوجود راس المیڈا کے اعتماد کو دھوکہ دینے کی ہمت نہیں کر پا رہے، تو گیری ہارٹ محض فون پر بیٹھ کر اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا دیا ہوا نمبر فرضی ہے، اس نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ ایسی صورت میں تمہیں زندہ چھوڑنے کا کوئی جواز باقی نہیں دے رہتا، تم پہلے ہی مجھے مرنے کے قریب پہنچا چکے ہو، تمہیں کون روک سکتا ہے؟ میں نے ریوالور نکال کر اس کی پیشانی کی طرف تان لیا، پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 1 منٹ ٹھہرو، اس کی آواز پر اچانک ہی نکاہت طاری ہو گئی۔ ہم دونوں کی تسلی کی ایک صورت ہو سکتی ہے، تم مجھے گیری ہارٹ کے بتائے ہوئے فون نمبر کے ابتدائی 3 ہندسے بتا دو، اگر وہ ہندسے درست ہوئے تو میں سمجھ لوں گا کہ گیری نے میری جان بچانے کے لیے ایک سنگین جوا کھیلا ہے۔ میں تمہیں باقیہ 4 ہندسے بتا دوں گا اور نمبر کی تصدیق ہو جائے گی۔ اگر ابتدائی 3 ہندسے ہی غلط نکلے اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا تو مزید وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں، تم جو چاہو خاموشی سے کر گزرنا، مجھے مزید اذیتوں سے گزار کر تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں مرنے کے بعد تمہارے ظلم اور تشدد کی کہانیاں چیف تک پہنچانے کے لیے باقی نہیں رہوں گا۔ کوئی مردہ شخص دنیا میں لوٹ کر نہیں آتا، میرے ساتھیوں کو عبرت دلانے اور خوفزدہ کرنے کے لیے میری موجودہ حالت ہی کافی ہے۔ اسے موت بالکل سامنے نظر آنے لگی تھی، اس نے داہنے ہاتھ کی انگلی سے اپنے سر اور سینے کو چھو کر خیالی کراس بنایا اور زیر لب کچھ پڑھنے لگا۔ اس کے زخمی ہونٹ ہل رہے تھے لیکن آواز مفقود تھی۔ میں نے سگریٹ کے پیکٹ پر نگاہ ڈال کر گیری ہارٹ کے دیے ہوئے فون نمبر کے ابتدائی 3 ہندسے دہرائے اور جیف بیٹھے بیٹھے بے یقینی سے اچھل پڑا۔ ناقابل یقین، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ گیری میرے لیے اتنا فکر مند ہو سکتا ہے، وہ بہت عظیم ہے۔
ہے، اس نے میری زندگی بچانے کی خاطر بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے۔ جب وہ میری خاطر اتنی دور تک جا سکتا ہے تو مجھے بھی چیف کی پرواہ نہیں۔ اس نمبر کے آخری ان سے 4933 ہوں گے۔ تمہیں زندگی اور آزادی مبارک ہو، میں نے ریوالور جیب میں رکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یہاں سے جانے کے بعد تم اپنی مرضی کے مالک ہوگے۔ میں اسے بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت وہ نادرا کے مکان کے تہہ خانے میں بند تھا، لیکن آخری لمحے پر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ ہم لوگ یکے بعد دیگرے اپنے ہر ایسے ٹھکانے سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے جہاں کسی بیرونی مداخلت کے خطرے کے بغیر اپنے کسی حریف کو قید رکھ سکیں۔ میں نے جو فلیٹ کرائے پر لیا تھا اس میں سرے سے ایسی گنجائش ہی نہیں تھی۔ نادرا کا ویران گھر ضرورت کے کٹھن لمحوں میں ہمارے کام آ سکتا تھا۔ میں نے فون پر بلیک ہاک کا نمبر ملایا۔ سلسلہ ملتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ غیر ملکی گراہٹ میں ہیلو کی آواز سنائی دی اور میں نے فوراً ہی کریڈل دبا کر فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ ہم تمہیں نیشنل اسٹیڈیم کی قریبی جھاڑیوں میں چھوڑ دیں گے، میں نے جیف کی طرف دیکھتے ہوئے بڑھتے ہوئے کہا۔ تم نے تو کہا تھا کہ میں یہیں سے کوئی گاڑی پکڑ کر چلا جاؤں گا، کیا اب تم مجھے بے ہوش کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ وہ بوکھلا کر بولا اور میں دل ہی دل میں انسان کے تلون کے بارے میں سوچنے لگا۔ ذرا سی دیر پہلے جیف نے پورے حوصلے کے ساتھ موت کو گلے لگانے کی تیاری کر لی تھی، لیکن موت کا خطرہ سر سے ٹلتے ہی اس کا حوصلہ پست ہو کر اس سطح پر آ گیا تھا کہ وہ اپنی بے ہوشی کے تصور سے خائف ہو رہا تھا۔ وہ فضا میں دونوں ہاتھ لہرا کر مجھے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور مجھے متبادل راستے بھی سمجھا رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے بے ہوش کیے بغیر ہاتھ پیر باندھ کر اور آنکھوں پر پٹی لپیٹ کر بھی وہاں سے لے جایا جا سکتا تھا۔ سنو، مزاحمت کرنے کی بجائے ذرا سی تکلیف برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرو، میں نے کہا۔ یہ کوئی متروک حویلی نہیں، ہمارا واحد ٹھکانہ ہے۔ میں کسی قیمت پر بھی اس کا محلے بکوت تمہاری نظروں میں نہیں آنے دوں گا۔ دن کے اجالے میں تمہیں بے دست و پا کر کے لے جانے میں سنگین خطرات ہیں۔ کسی نے بھی تمہیں دیکھ لیا تو میری نیکی میرے گلے پڑ جائے گی۔ ہم دونوں کی بہتری اسی میں ہے کہ تم اپنی کن پٹی پر ایک آخری ضرب برداشت کر لو۔ میں خواب آور گولیوں کا عادی نہیں ہوں، ورنہ تمہیں کوئی گولی بھی کھلا سکتا تھا۔ خواب آور گولیاں دیر سے اثر انداز ہوتی ہیں اور ان کا اثر بھی دیر میں زائل ہوتا ہے۔ جہاں اتنی درگت بنی ہے وہاں ایک اور ضرب صحیح۔ تم بھی اپنے دل کا ارمان نکال لو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ہم اپنے چیف کے تابع ہیں۔ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوگی، بہت آگے تک چلے گی۔ ہم دوسری بار بھی ایک دوسرے کے سامنے آ سکتے ہیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ گود میں رکھ کر سختی سے آنکھیں بند کی اور سر جھکا لیا۔ اس کی بائیں کنپٹی میری ٹھوکروں کی پے در پہ ضربات سے پہلے ہی بری طرح لہو لہان ہو چکی تھی۔ میں نے ریوالور کی نال تھام کر اسے اپنے ہاتھ میں تولا اور کھٹ کی آواز کے ساتھ اس کا منقش دستہ جیف کی داہنی کنپٹی پر رسید کر دیا۔ جیف کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی سی اضطراری چیخ نکلی اور وہ بیٹھے ہی بیٹھے تیورا کر ایک طرف لڑک گیا۔ اس مرتبہ سلطان شاہ مجھے سیڑھیوں کے قریب ہی مل گیا۔ میں اس کی مدد سے بے ہوش جیف کو تہہ خانے سے ڈرائنگ روم میں نکال لے آیا۔ جیف کی ٹانگوں کی بندشیں بھی تہہ خانے میں ہی کھول دی گئی تھی۔ نادرا کے گھر پر ہمارے حریفوں کی طرف سے جو کارروائی ہونی تھی وہ ہو چکی تھی۔ اس وقت وہاں میدان صاف تھا۔ میرے ایما پر سلطان شاہ چند منٹ میں گاڑی اندر لے آیا اور ہم دونوں نے بہت پھرتی کے ساتھ جیف کو پچھلی نشست کے پائیدان میں ڈال دیا اور اوپر ایک رنگین چادر ڈال دی۔ سلطان شاہ نے اوپر رہ کر اپنا وقت بے مصرف نہیں گزارا تھا۔ اس نے ایک ایسی کھڑکی دیکھ لی تھی کہ جس کے ذریعے وہ آسانی سے باہر آ سکتا تھا۔ مجھے گھر سے باہر نکالنے کے بعد اس نے داخلی دروازے کو اندر سے بلٹ کیا اور پھر اپنی دریافت کی ہوئی کھڑکی سے باہر آ گیا۔ اس کے دل میں نادرا کے لیے بدستور نرم گوشہ موجود تھا۔ وہ اس گھر کو امکانی حد تک محفوظ بنا کر مقامی چور اچکوں کی بے رحمانہ لوٹ مار سے بچائے رکھنا چاہتا تھا۔ ہماری گاڑی کا نادرا کے مکان میں دیکھا جانا خطرناک ہو سکتا تھا، اس لیے ہم وقت ضائع کیے بغیر تیزی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ہم اسے لاد کر کہاں لے جا رہے ہیں؟ شارع فیصل پر نکل آنے کے بعد سلطان شاہ نے جیف کے بارے میں اپنا پہلا سوال کیا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا، ورنہ اس کی طویل ہوتی ہوئی خاموشی سے مجھے عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ میری الجھن سے بے خبر سڑک کی طرف متوجہ تھا۔ اس وقت اپنے دشمنوں کے بارے میں ہم جس حکمت عملی پر چل رہے تھے اس کی روح سے ہاتھ آئے ہوئے جیف کو حریف کو زندہ چھوڑنا حرام تھا۔ ان میں سے جو بھی ہمارے ہاتھ آیا جہنم واصل ہوتا چلا گیا، لیکن جیف کا معاملہ مختلف تھا۔ تہہ خانے میں معاملات کو سمیٹتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ سلطان شاہ سے زندہ دیکھتے ہی مجھ پر سوالات کی برمار کر دے گا، مگر اس نے خلاف توقع مجھ سے ایک لفظ
लफ्ज भी नहीं पूछा था। आगे से गाड़ी मोड़ लेना, इसे नेशनल स्टेडियम के नवाब में उगी हुई झाड़ियों में डालना है। मैंने कहा, इसे किसी मजबूरी के तहत जिंदा छोड़ रहे हो या ये भी कोई मसलत है? कैद में आए हुए शख्स की तरफ से क्या मजबूरी हो सकती है? बस इसे मसलत ही समझो। इसने और गैरी हार्ट ने रास अल्मेडा के खौफ के बावजूद मुझे ब्लैक हाक का नंबर दे दिया है। इस गैर मामूली तावन के नतीजे में जेफ जिंदा रहने का हकदार हो गया था। ब्लैक हाक का फोन नंबर मालूम करने के बाद भी तुम इसके दिल में सुराख कर देते तो कौन तुम्हारा हाथ पकड़ लेता? मालूम होता है कि अब तुम इसे चारा बनाकर रास अल्मेडा को घेरने की कोशिश करनी चाहते हो। तुम ठीक समझ रहे हो। गैरी हार्ट को अंदाजा है कि जेफ को जिंदा छोड़कर मैंने इसे बहुत रियायत दे दी है। गैरी ने मेरे इस एहसान का बदला चुकाने का बुलंदोबांग दावा किया है। इसके दावे से कतई नजर मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इनके दिल में मेरी तरफ से एक नरम गोशा हमेशा मौजूद रहेगा। दूसरी तरफ रास अल्मेडा जेफ की पुरस्रार वापसी पर चक्कर में पड़ जाएगा। मेरा मकसद भी यही है, इन लोगों की सफों में बददिली और इंतशार फैले। इन्हें एक दूसरे पर एतमाद नहीं रहेगा तो ये कदम कदम पर ठोकरें खाते रहेंगे। और ब्लैक हाक का क्या बनेगा? सुल्तान शाह ने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। फिलहाल इसे भूले रहो। मैंने इन दोनों की हिचकिचाहट देखते हुए इसका फोन नंबर हासिल करने पर जोर दिया, वरना मुझे मालूम है कि ब्लैक हाक भी रास अल्मेडा के बारे में कोई कारआमद बात नहीं बता सकेगा। यूं समझो कि ब्लैक हाक के फोन नंबर की सूरत में मुझे गैरी और जेफ को ब्लैकमेल करने का मवाद मिल गया है। जब भी इन दोनों ने तेजी दिखाने की कोशिश की, मैं इन्हें ये धमकी दे सकूंगा कि मैं जेफ की रिहाई के सिलसिले में होने वाली सौदेबाजी रास अल्मेडा के इल्म में लाने का इरादा रखता हूँ। ये बात रास अल्मेडा के इल्म में आ गई तो वो मुश्तिल होकर इन दोनों को मौत का फैसला भी सादर कर सकता है। तो यूं कहो कि तुमने रास अल्मेडा की नफरी जंजीर की 2 कड़ियां कमजोर कर दी हैं। जेफ को जिंदा छोड़कर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस अमल के नतीजे में आखिरकार हमें कोई ना कोई फायदा ही पहुंचेगा। हो सकता है कि कारकर्दगी गिर जाने की वजह से रास अल्मेडा यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटने पर मजबूर हो जाए। मुझे ये सारी भाग दौड़ जाती लड़ाई का रंग इख्तियार करती हुई नजर आ रही है। वो चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद बोला, वो हमें पकड़ने या मारने के दर पे है और हम इनके आदमियों का पीछा कर रहे हैं। इस बेमकसद लड़ाई से मुझे थोड़ी सी उकताहट महसूस होने लगी है। जब तक कोई बड़ा मकसद सामने ना हो, दुश्मन का सर कुचलने में लुत्फ नहीं आता। पता नहीं ये सूरत कब तक इसी डगर पर चलती रहेगी। जाती तहफ़्फ़ुज़ इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होता है। गर्दन कट जाने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन मुझे यकीन है कि रास अल्मेडा सिर्फ मुझे पकड़ने या मारने के लिए पाकिस्तान नहीं आया है। इन लोगों की रेशा दवानियों का एक तवील सिलसिला तुम्हारे सामने है। रास अल्मेडा की यहाँ मौजूदगी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। वो मुझे अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट समझते हुए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मुझे ठिकाने लगाने की कोशिशों के बाद साथ ही वो अपने असल मिशन पर भी काम कर रहा होगा। यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि इसका असल मिशन क्या है। अभी तक कोई बात खुलकर सामने नहीं आ सकी, लेकिन ये तय है कि ब्लू क्रॉस डील की कामयाब तकमील के बाद ही इन लोगों ने ज्यादा सर उठाया है। अव्वल खान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है, वरना वो अंदर की खबरें लाता रहता था। यही वो सब उलझने थी जिनकी वजह से मैं जेफ के ऑपरेटर्स की मौजूदगी को पोशीदा रखने की सर तोड़ कोशिश कर रहा हूँ। ये इन लोगों का कोई जदीद तरीन मवासलाती सिलसिला है, लेकिन रास अल्मेडा ने अपने शुबहात की वजह से इसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद किया हुआ है। मेरा ख्याल है कि ड्राइव इन सिनेमा से गैरी हार्ट की खैरियत से वापसी और जेफ के बयान के बाद रास अल्मेडा के शकूक व शुबहात खत्म हो जाएंगे और हमें ऑपरेटर्स के जरिए अहम बातें मालूम हो सकेंगी। जेफ इन लोगों के अज़ाइम पर कोई रोशनी नहीं डाल सका। इसने पूछा। मैंने इसे इस बारे में खरीदने की कोशिश नहीं की। गैरी और जेफ जिस इन्हमाक से नादरा पर काम कर रहे थे, इसकी बिना पर मैंने पहले ही ये राय कायम कर ली थी कि इन दोनों को सिर्फ मेरी सरकोबी का काम सौंप कर मैदान में उतारा गया है। इनके महदूद किरदार की वजह से रास अल्मेडा ने खुद को इन पर जाहिर नहीं किया और चीफ बनकर इनसे काम लेता रहा। हो सकता है कि वो मेरा किस्सा निमट जाने के बाद इन दोनों से दूसरे काम लेने का इरादा रखता हो। फिर कार में खामोशी छा गई। मैंने सुल्तान शाह की 2 टोक सीधी बातों पर जितना गौर किया, इतना ही इनसे मुत्तफिक होता चला गया। इसकी ये बात 100% दुरुस्त थी कि एलन के सामने आने के बाद सिर्फ अंदाज बदल रहा था, ना सारे वाकयात एक ही डगर पर चल रहे थे। यूं मालूम हो रहा था जैसे हीरोइन के आलमी स्मगलरों से लड़ते लड़ते हम कुछ ताकतवर और बारसूख अमरीकनों की दुश्मनी के बमर में फंस गए थे। ये एक सनसनीखेज
خیز اتفاق تھا کہ ان لوگوں نے میرا کھوج لگانے کے لیے جس عورت کا انتخاب کیا وہ ہیروئن کے ایک سزا یافتہ پاکستانی اسمگلر کی بیوی تھی۔ اس کا شوہر شی کے ذریعے ہیروئن کے نفع بخش مگر کالے دھندے سے متعارف ہوا تھا۔ پاکستان میں ہیروئن کی مقامی طلب میں اضافے اور مغربی ممالک میں اسمگلنگ کے انسداد کی مہم کی ابتدا شی نے انتہائی منظم پیمانے پر کی تھی اور رفتہ رفتہ اسمگلنگ کے بیشتر کاروبار خود قابض ہو گئی تھی۔ اس غیر قانونی لین دین میں شی نے اربوں ڈالر کمائے تھے۔ وہ اندھی کمائی شی کے اہم گماشتوں کی پرتعیش زندگی کے اخراجات سے بہت زیادہ تھی، اس لیے شی کے منصوبہ سازوں نے دوسری عالمی سازشوں میں سرمایہ کاری شروع کر دی۔ انہوں نے خاص طور پر یہ خیال رکھا تھا کہ ہیروئن کی پاکستان کی منڈی سے ہونے والی بھاری آمدنی اسی ملک کی بنیادوں پر کاری ضرب لگانے کے لیے استعمال کی جائے۔ اندرون سندھ سماج دشمن عناصر کی کھلی سرپرستی کر کے شورش کی فضا پیدا کرنے کی کوششیں، الحدید نامی لانچ کے ذریعے جدید ترین جنگی ہتھیاروں کی بھاری مقدار کی اسمگلنگ اور پھر بلیو کراس ڈیل کے تحت آنے والے سازو سامان کی واہی کی سازشیں اسی پالیسی کا ایک حصہ تھی۔ شی کو اپنی ان سرگرمیوں میں جہاں بہت سی غیر ملکی حکام کی پشت پناہی حاصل تھی، وہاں پڑوسی ملک کے خفیہ اداروں کا بھرپور تعاون بھی حاصل تھا۔ دونوں ملکوں کے درمیان پائی جانے والی سرد جنگ کی فضا میں راہ والے شی کی فنی اور مالی مدد سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے لیے کوشاں تھے۔ ان سازشی قوتوں نے اپنے مقاصد میں اب ابتدائی کامیابیاں ضرور حاصل کی، لیکن میرے اور اول خان کے قریبی تعاون کی وجہ سے ان لوگوں کی ہر سازش بر وقت بے نقاب ہوتی رہی اور ہماری مشترکہ جارحانہ کارروائیوں کی وجہ سے ان کا آخری کامیابی حاصل کرنے کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ دوسری طرف شی کو پاکستان میں ناقابل برداشت نقصانات اٹھانے کے بعد پسپا ہونا پڑا، لیکن میری اور ویرا کی قریبی رفاقت پروان چڑھتی رہی۔ ہم دونوں کے متضاد نظریات اور مفادات بھی اس دوستی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکے۔ پھر شاید واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے اعلیٰ ترین منصوبہ ساز اس نتیجے پر پہنچے کہ شی کا سربراہ جمی لائٹ اپنی غیر قانونی بیٹی ویرا کی خوشنودی کے لیے مجھے ڈیل دے کر شی کی تنظیم اور مقاصد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہا تھا، اور شاید اسی وجہ سے پاکستان سے پسپائی اختیار کی گئی تھی۔ ان کے نزدیک پاکستان پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے شی جیسی طاقتور تنظیم کا فعال وجود ضروری تھا۔ ایک انتہائی بھیانک اور خفیہ سازش کے نتیجے میں جمی لائٹ کو وائٹ ہاؤس کے باہر اس وقت بے آواز گولی کا نشانہ بنا کر ختم کر دیا گیا جب وہ امریکی صدر سے ملاقات کر کے واپس جا رہا تھا۔ اس کی جگہ جم کلارک کو اس کا جانشین مقرر کیا گیا۔ وہ اپنے منصب پر فائز ہوتے ہی شی کی تشکیل نو کے لیے بعض اہم امریکی اہلکاروں کے ساتھ کراچی آیا اور اپنے ساتھیوں سمیت موت کی سرد اور بھیانک وادیوں میں غرق ہو گیا۔ ان واقعات کے بعد راس المیڈا کے میدان میں آ جانے سے مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے واشنگٹن کے منصوبہ ساز دماغوں نے اس علاقے میں اپنی ترجیحات میں رد و بدل کر لی تھی۔ پاکستان میں شی کے احیاء کے معاملے کو عارضی طور پر پسے پشت ڈال کر میرے خاتمے کو اولین ترجیح دی جا رہی تھی۔ مجھے یہ علم نہیں ہو سکا تھا کہ جم کلارک کی موت کے بعد شی کی سربراہی کے لیے کسے نامزد کیا گیا تھا، لیکن آثار و قرائن بتا رہے تھے کہ راس المیڈا کو شی کے سربراہ سے زیادہ اختیارات، قوت اور وسائل کا مالک بنا کر پاکستان بھیجا گیا تھا۔ اس نے آتے ہی اس قدر بھرپور انداز میں سارے معاملات کو اپنی گرفت میں لیا تھا کہ راہ والے کسی بھی پس منظر میں چلے گئے تھے۔ ویرا اور غزالہ کے ہاتھوں ایچ ڈی نارمن اور اس کی گرل فرینڈ کے دوہرے قتل کے بعد ان کے کونسل خانے پر خاموشی چھا گئی تھی۔ جانوں کے خوف سے انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے اپنے دفاتر بند کر دیے تھے۔ اس طرح ہمارے مقابلے پر صرف راس المیڈا اور اس کے ہواری میدان میں رہ گئے تھے۔ وہ ایک فرد اور متعدد ریاستی قوتوں کی ایک بھیانک جنگ تھی۔ اس میں اس وقت تک میرا پلہ بھاری تھا، لیکن آنے والے وقت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میری یا میرے ساتھیوں کی ذرا سی لغزش ہم سب کو لرزہ خیز انجام سے دوچار کر سکتی تھی۔ سلطان شاہ نے اسٹیڈیم کے گرد و نواح کا ایک چکر لگانے کے بعد گاڑی ایک ویران سڑک پر موڑ لی۔ ان دنوں اسٹیڈیم کے ارد گرد کھلی شادی گاہوں کا جمعہ بازار زیادہ دور تک نہیں پھیلا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔